میرے دوستو السلام علیکم۔ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم فضائل اعمال میں سے بیان کریں گے، تو ہم حکایت صحابہ میں سے چند واقعات آپ کے کوشش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ یہ سنیں گے، انشاءاللہ آپ کی ایمان تازہ ہوگا اور آپ کے ایمان میں نور منور ہوگا۔ تو ہم سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کے بارے میں، ان پہ تکلیف گزری اسلام کی خاطر، ان سے شروع کریں گے۔ تو پہلا جو سبق ہے، وہ چیپٹر ہے، وہ یہ ہے کہ دین کی خاطر سختیوں کا برداشت کرنا اور تکالیف و مشقت کا جھیلنا۔ یہ موضوع ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہے، ان کا برداشت کرنا تو درکنار، اس کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے۔ تاریخ کی کتابیں ان واقعات سے بھری ہوئی ہے، مگر ان پر عمل کرنا تو علیحدہ رہا۔ ہم ان کے معلوم کرنے کی بھی تکلیف نہیں کرتے۔ اس باب میں چند قصوں کو نمونے کے طور پر ذکر کرنا ہے۔ ان میں سب سے پہلے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قصے سے ابتدا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر برکت کا ذریعہ ہے۔ تو پہلا قصہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا واقعہ۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرما رہے تھے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرما رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہوئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کی آپ کی مدد کیا کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ہر طرح کی تکالیف پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دلوں میں سے تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں اور بھی ہر طرح کے کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کے بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکالیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نوآمد مہمان کی خاطر مدارت کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ آہو، آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسی شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ، اور جب تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹے، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان کے شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، جس کا ترجمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، تجھ ہی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور ان لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے الرحم الرحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے،
تو ہی میرا پروردگار ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھ کو دیکھ کر ترش ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی ایسے دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا ہے۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیرے روشن ہو گئے اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ مالک ملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کی جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا کہ آپ جو چاہے اس کو حکم دے۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جب جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کے اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی پرستش کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں، یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کو معمولی سی گالی دینے سے ایسے بڑک جاتے ہیں کہ عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، اس پر ظلم کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرو بننے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکالیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بد دعا فرماتے اور نہ کوئی بدلہ لیتے۔ بس دوستو بزرگو، اللہ پاک ہمیں ان واقعات سے سبق سیکھنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔